بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد حضرات دانشوران قوم ملت، آج ہم اس عظیم الشان اجلاس میں جنگ آزادی میں علماء کرام کی قربانیوں کے عنوان پر کچھ دیر گفتگو کرنے جا رہا ہوں۔ حالانکہ اس دور میں جنگ آزادی کی حقیقی تاریخ فراموش کی جا رہی ہے، مسلمانوں کی قربانیوں کو میامین کیا جا رہا ہے، علماء کرام کی قربانیوں پر بدنما داغ لگایا جا رہا ہے، اور ایسی نازیبہ حرکت کرنے والے وہ لوگ ہیں جن کی تاریخ غداری سے لبریز ہے، جن کی تخریب کاریوں سے ہمارا ملک عزیز کرا رہا ہے، یہاں کے باشندوں کا سکون مغالط ہو گیا ہے۔ حقیقت تو یہ ہے کہ میرے ہی لہو پر گزر اوقات کرو ہو، کہ میرے ہی لہو پر گزر اوقات کرو ہو، مجھ سے ہی امیروں کی طرح بات کرو ہو۔ ملت اسلامیہ کے غیور اور باہمیت فرزندوں، مسلمان ہی وہ قوم ہے جس نے اس ملک پر دست درازی کرنے والے ظالموں کو کبھی معاف نہیں کیا۔ جب بھی اس ملک کی عظمت کو تاراج کرنے والے اس ملک کی طرف متوجہ ہوئے ہیں تو سب سے پہلے جس قوم نے جان کی بازی لگا کر وطن کی حفاظت و سیانت کی ذمہ داری کو نبھایا ہے، وہ قوم مسلم ہی ہے۔ حاضرین محترم، ہندوستان میں تحریک آزادی کی بنیاد رکھنے والے حضرت شاہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، جنہوں نے سب سے پہلے انگریزوں کے ناپاک قدم کے خطرناکیوں کو محسوس کیا تھا اور اپنے لوگوں کو ان کے مقابلہ کے لیے آمادہ کیا تھا۔ اس لیے میں تاریخ کا ادنا طالب علم ہونے کی بنا پر یہ کہنے کی جرات رکھتا ہوں کہ سن 1757 عیسوی میں سلطان ٹیپو شہید کا میدان میں قدم رکھنا، 1757 عیسوی میں بنگال کی سرزمین سے بڑھنے والے مجاہد آزادی کا نواب سراج الدولہ اور میسور سے بڑھ کر جہاد آزادی کی صدا بلند کرنے والے مجاہد آزادی سلطان ٹیپو شہید کا میدان میں قدم رکھنا، حضرت مسند الہند محدث جلیل شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی دینی رہنمائی کا نتیجہ ہے۔ بالآخر جب 1799 میں سلطان ٹیپو کو شہادت ملی تو ایک انگریز نے سلطان ٹیپو شہید کی لاش کو ٹھوکر مار کر کہا تھا کہ خلقت خدا کی ملک بادشاہ کا حکم فرمان انگریز بہادر پہ چلے گا، یعنی بادشاہ نام کا بادشاہ ہوگا اور ہمارے فرمان کا تابع ہوگا، اور اس کا ہر قدم ہمارے اشارے پر اٹھے گا۔ تو انگریز کے اس جملے سے ہندوستانی مفکرین و دانشوران کی نیندیں حرام ہو گئی تھی۔ علماء کرام نے اس کے اس جملے کی خطرناکیوں کو بھاپ لیا تھا اور ہر طرف بے چینی اور اضطراب کا ماحول پیدا ہو گیا کہ اب وطن عزیز غلامی کے دلدل میں چلا گیا۔ تو علماء کی جماعت کے سرخیل محدث جلیل خاندان ولی اللہ کے چشم و چراغ حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی نے 1803 میں ایک تاریخی فتویٰ دیا کہ آج سے ہمارا ملک ہندوستان غلام ہو چکا ہے، اب یہاں کے مسلمانوں کے لیے جہاد فرض ہو چکا ہے، اب یہاں کے مسلمانوں کے لیے صرف دو آپشن ہے، یا تو جہاد یا اس ملک سے ہجرت۔ بس حضرت شاہ صاحب کا یہ فتویٰ آنا تھا کہ پورے ملک میں افراتفری مچ گئی۔ مدارس کے علماء نے جنگ آزادی میں شرکت اور قائد تعاون کرتے ہوئے اس طرح شہید میں نام لکھا ہے۔ خانقاہوں کے صوفیاء نے اپنے خانقاہوں سے مجاہدین پیدا کر کے میدان کارزار میں اتارا اور پورے ملک کے ہر گوشے اور ہر چپے پر جنگ آزادی کے صدا بلند ہونے لگا۔ حضرت شاہ صاحب کے فتوے کے بعد سب سے پہلے جو جماعت اپنے